اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، بڑی خبر، ریاست مہاراشٹر کے ناگپور شہر سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر اور اردو میڈیا کے ہمارے دوست ان دونوں نے بھیجی ہے، اور یہ خبر ہر مسلمان نے خاص طور سے سننا چاہیے، اور اس خبر کو اتنا وائرل کرو کہ ہر مسلمان اس خبر کو سنے۔ جی ہاں، آپ نے آج تک کے دیکھا ہوگا کہ ٹیچر ریٹائر ہو رہا ہے تو ایک اچھا پروگرام ہو رہا ہے جس میں ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے انہیں تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، ان کے ریٹائرمنٹ پر بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ سرونٹ، ریلوے سرونٹ ہے نا، سرکاری نوکری پر لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو بڑا زوردار ان کے ریٹائرمنٹ پر پروگرام کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی مسجد کے امام صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، 50 سال ہو گئے، تو ان کی شان میں، ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ پروگرام لیا جائے؟ نہیں سنا ہوگا نا، لیکن سنیے، خبر آ رہی ہے کہ ناگپور مسجد امان اللہ سیٹ مومن پورہ ناگپور کے ایک امام محترم وہ جب سبکدوش ہو رہے، 50 سال تک انہوں نے خدمت کی، مسجد میں امامت کی، تو ان کی سبکدوشی پر باقاعدہ ایک شاندار اجلاس جلسہ استقبالیہ لیا گیا، جس کی صدارت مفتی محمد ظہیر صاحب قاسمی نے فرمائی۔ عالی جناب حافظ محمد ابو الحسن صاحب امام محترم، ان کی سبکدوشی پر زبردست پروگرام لیا گیا، اور صرف پروگرام نہیں لیا گیا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے ہدیے کے طور پر امام محترم کو 4 لاکھ روپے پیش کیے اور کچھ ہدیے تحائف دیے، اور اس موقع پر بڑی تعداد میں شہر کے ذمہ داران اور علماء موجود رہے۔ امام محترم کی اور ایک امام کی کیا اہمیت ہے، اس پر باقاعدہ علماء کرام کے زبردست انداز میں بیانات ہوئے، کچھ ذمہ داروں نے بھی اپنی بات پیش کی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ امام محترم کو 4 لاکھ روپے دیے گئے ہدیے کے طور پر۔ آپ سوچئے، ایک سرکاری چپراسی اگر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے اس کی باقاعدہ جب پیمنٹ جمع ہو جاتی ہے، پی ایف کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، لیکن ایک امام جو زندگی بھر 8، 10، 12 ہزار روپے مہینے پہ کام کرتا ہے، کیونکہ سب سے کم پیمنٹ دنیا میں خاص طور سے ہندوستان میں امام کی ہے، اور بے شرموں کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ جی ہاں، متولی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر امام کے سال میں 1000 روپے تنخواہ بڑھائی جائے تو، اس کے متولی کے گھر کے دودھ کا خرچ جتنا ہے وہ اس سے بھی کم شاید پیمنٹ امام کو دیتا ہے، لیکن شرم نہیں آتی ہے، تو افسوس بھی ہوتا ہے، اس لیے غصہ بھی آ رہا ہے۔ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے کہ امام کا گھر کیسے چل رہا ہوگا، اس کے بچوں کی پڑھائی، اس کے گھر کا میڈیکل کا خرچ، بیماریاں لگی ہوتی ہے، رشتہ داریاں لگی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ کچھ جگہ بیداری آ رہی ہے اور اماموں کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہوں گے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے شرم کرو اور اپنے اماموں کو اتنی تنخواہ وغیرہ دو کہ وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اور پھر وہ ریٹائر ہو رہا ہے امام، تو ریٹائر ہونے پر اس کو کچھ ہی نہیں ملتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکاری نوکر کو کتنا ملتا ہے، جس نے ڈیوٹی کی ہے اور کیسے ڈیوٹی کی ہے سب جانتے ہیں۔ ایک امام کتنی ایمانداری سے فجر کی نماز سے لے کر عشاء، اور عشاء کی نماز سے لے کر بچوں کے مکاتب مدرسہ پڑھانا کتنی ایمانداری سے کرتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس بات پر دھیان دیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بھی باڈی ہے جنہوں نے امام محترم کے ریٹائرمنٹ پر ایک شاندار جلسہ استقبالیہ لیا، میں اس پوری باڈی کو دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امام محترم کے لیے ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی اللہ انہیں نصیب فرمائے، آمین۔ اور میں موجودہ کمیٹی کے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نافذ کی عزت افزائی کی، میں ان کی موجودہ کمیٹی کے لیے بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ
جزائے خیر عطا فرمائے اور خوب اپنے عزت آدمی عزت سے اور عزت سے اور اپنی خوب اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں سے جو مطلوبہ کمیٹی ہے ہماری ان کی خوب اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ان کے نظر بس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں ایک دو بیماری ہے. ایک تو ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہمارا میرا بھی کئی لوگوں سے اختلاف ہے, لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہونا چاہیے, ہم انسان پورا حق ہے, لیکن ہم ان اختلافات کو جب مسجدوں میں مدرسوں میں اور مسجدوں کے معاملات میں لاتے ہیں تو انتہائی شرمناک, اللہ کے نزدیک سخت موقع ہے. انفرادی طور پر اختلاف اپنی جگہ, لیکن کچھ کم زیادہ ہوا تو میں اس امام کے پیچھے نمازی نہیں, میری نمازیں نہیں ہوتی امام کے. کسی امام کے بارے میں میرا یہ کہنا کہ میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں, امامت کا میں حقدار ہوں. یہ شخص تو میرا مقتدی ہونے چاہیے. قرآن نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, بہت زیادہ اپنی پاکیزہ نفسی مت بیان کرو, وہ جانتا ہے کون اس سے ڈرنے والا ہے. میرے بھائیوں, میں پوری امت سے میں بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی سوچ کو درست کرو. تمہاری ذاتی دشمنیاں وہ مسلح پر آئیں, تمہاری ذاتی دشمنیاں مسجدوں میں آئیں, اس سے بڑھ کر ہلکی بات ایک مسلمان کی کیا ہو, اس سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.